تو اتنا بڑا ہم نے کسی پہ ٹرسٹ کیسے کر لیا کہ کوئی ہم کو اللہ سے دور کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو امام ہوگا وہ کتاب ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی اندھوں کی طرح اٹھایا جائے گا، جو آپ سورہ طٰہٰ میں بھی آخری رکوع میں تقریباً اسے پڑھ لیں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں اندھوں سے بھی بدتر ہوگا، وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، زیادہ گمراہ ہوگا اس اندھے کے بھی چال چلن سے۔ اور اسی کے ہی ساتھ پھر بڑی ہی امپورٹنٹ آیت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ وَإِن كَادُوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، بڑی غضب کی بات ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ 2-3 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اسے سمجھ لیں لائف ٹائم آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اپنی جگہ سے۔ آیت نمبر 73 سورہ بنی اسرائیل، وَإِن كَادُوا، اللہ بتا رہے ہیں کہ بے شک نزدیک تھے وہ لوگ، بے شک بہت نزدیک تھا کہ لَيَفْتِنُوكَ، کہ البتہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، یعنی اتنی ان کی محنتیں، اتنی کوششیں تھی کچھ لوگوں کی کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں عَنِ الَّذِي، اس کتاب سے جو، اب بھی آپ غور کریں الَّذِی کتاب پر جا رہا ہے کہ بہت کوشش تھی ان کی کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو اس کتاب سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، ان آیتوں سے جو آیتیں کتاب میں ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عند ربہم ہے۔ یہ تو بات مانیں گے نا آپ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عند ربہم ہے، اپنے رب کے پاس ہیں، اور جس مقصد سے انہیں بھیجا گیا تھا وہ کتاب آپ کے پاس ہے۔ تو بہت نزدیک ہیں، بہت نزدیک تھے وہ لوگ اس زمانے میں، بڑی کوششیں کی انہوں نے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈال دیں ان آیتوں سے جو وحی کی ہے ہم نے الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لتفتری علینا، تاکہ آپ بھی گھڑ لیں ہم پر، غیرہ، اس کتاب کے علاوہ باتیں۔ میں تو بار بار یہ لفظ پڑھ رہی ہوں کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی پڑھنے میں، کہیں میں کچھ مسٹیک تو نہیں کر رہی پڑھنے میں، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور یقیناً آپ کے سامنے بھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 ہوگی، اور آپ خود دیکھیے کیا ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ امام کتاب ہی کنسیڈر ہو رہا ہے 100%۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت انہوں نے کوششیں کی، بہت نزدیک تھے یہ لوگ کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس کتاب سے، ان آیتوں سے جو وحی کی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ آپ گھڑ لیں ہم پر اس کے علاوہ کچھ باتیں۔ تو وہ امام کے ساتھ آئے گا، یعنی کتاب میں گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، اور پورا 100% کتاب کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذًا، کہ یہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی اپنی باتیں دین کر کر لوگوں کے آگے پیش کریں۔ وَإِذًا، اور اگر آپ نے یہ کام کیا ہوتا تو وَإِذًا، تو اس صورت میں لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ آپ کو اپنا فرینڈ بنا لیتے۔ یہ جو آپ کے لیے برائی کا پروپیگنڈا کرتے تھے، یہ جو آپ کے دشمنی کر رہے تھے، یہ جو آپ کو مشکلیں دیتے تھے، اگر آپ اللہ کی کتاب کے علاوہ کچھ باتیں اپنی طرف سے دین بنا کر پیش کر دیتے، جو کہ آج کا مسلمان اس کو تواتر، اجماع، ملت ابراہیم، اجتہاد کے نام دے کر لوگوں کو بہکاتا ہے اور دین میں زیادتی کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے، اور پھر سوا سوا کہتا ہے کسی کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس کتاب کو، اس وحی کو پیور رکھنے کے لیے کتنی ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کتاب کو پیور رکھنے کے لیے؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی ایڈیشن کر دیتے اپنی طرف سے کوئی بات کی، تو اس صورت میں یہ آپ کو فرینڈ بنا لیتے، البتہ یہ بنا لیتے آپ کو فرینڈ۔ ولولا،
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ولولا، اور اگر نہ ان ثبتناک، یہ کہ ہم آپ کو ثابت قدم اگر نہ رکھتے، اور اگر نہ یہ کہ ثابت قدم رکھتے ہم آپ کو، لقد کتا، البتہ یقیناً یہ نزدیک تھا، بہت ممکن تھا کہ ترکنو الیہم، کہ یہ آپ جھک جاتے ان کی طرف۔ اگر ہم آپ کو اسٹیبلٹی نہ دیتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو البتہ یقیناً بہت چانسز تھے، بہت ممکن تھا کہ آپ جھک جاتے، ترکنو الیہم، آپ جھک جاتے ان کی طرف۔ سوچئے کہ یہ بات تو میں منہ سے نہیں کر سکتی اگر یہ آیت میرے پاس نہ ہوتی کہ بہت ممکن تھا کہ آپ جھک جاتے ان کی طرف، یہ کہنا میرے لیے بہت ہی بری بات ہوتی کہ میں اپنے نبی کے لیے یہ الفاظ کیسے منہ سے نکالوں۔ اگر یہ قرآن میں درج نہ ہوتا، آیت نمبر 73 سورہ بنی اسرائیل نہ ہوتی، تو ہمیں کسی کو اجازت نہیں تھی، 74 آیت نمبر 74 میں یہ ہے کہ ہمیں کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ ہم یہ بات کر سکتے کہ البتہ آپ جھک جاتے ان کی طرف، بہت ممکن تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی انفارمیٹیو آیت بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم پر ذرا برابر بھی کچھ گھڑ لیتے تو یہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ یہ تو ہم نے آپ کو سٹیبل رکھا ہے، ثابت قدم رکھا ہے، البتہ یقیناً بہت ممکن تھا، لقد کتا، البتہ یقیناً بہت ممکن تھا کہ ترکنو الیہم، آپ جھک جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا سا بھی، ذرہ برابر بھی، تھوڑا بہت بھی آپ ان کی طرف جھک جاتے، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی باتوں کو اور ایکسٹرا ایڈیشنل باتیں آپ دین بنا دیتے۔ یہ تو ہم نے آپ کو سٹیبل رکھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ اپنے نبی کو سٹیبل رکھتے ہیں اور ہمیں نہیں رکھیں گے؟ میں مانتی ہوں نبی ہمارا لیڈر ہے، میں مانتی ہوں نبی تو درجات میں ہم سے بہت افضل ہیں، لیکن کیا یہ بات اللہ پر سوٹ کرتی ہے کہ اللہ ہماری حفاظت نہیں کرتے اور صرف نبی کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف نبی کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری حفاظت نہیں کریں گے؟ تو حفاظت کس کی جاتی ہے یہ ہمیں قرآن سے دیکھنا ہے۔ اللہ کس کو سٹیبل رکھتے ہیں، اللہ کس کو جھکنے نہیں دیتے ہیں جھوٹ پر، باطل پر، تو یہ ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ اللہ اس کو اپنی حفاظت دیتے ہیں، جھکنے نہیں دیتے ہیں باطل کے آگے، گھڑنے نہیں دیتے ہیں کوئی قرآن کے علاوہ چیز، جو خود بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور کسی صورت کوئی کمپرومائز اس کی لائف میں ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے۔ ہمارے رشتے ناتے اپنی طرف، ہم کہتے ہیں اولاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن اولاد بھی ایک حد پر آ کر اللہ سے بڑھ نہیں جاتی۔ ماں باپ کا اتنا ذکر ہے، ماں باپ بھی اللہ سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ اس کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں اشد حبا للہ، وہ بہت شدید ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، اس کی لائف میں نو کمپرومائز اس نے اپنے دل پر لکھ چکا ہوتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا کہ میں انشاءاللہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکوں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی آیتیں بتا دیں، اور آپ اینڈ تو دیکھیں کیا ہوا، اس کا اختتام تو دیکھیں کیا ہوا، کہ ایک تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، البتہ یقیناً ممکن تھا کہ آپ جھک جاتے ان کی طرف ذرہ برابر بھی کچھ۔ اور اب جھکنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نبی جھک جائے یا عام پبلک جھک جائے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اذن، اس صورت میں
لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، البتہ ہم چکھائیں گے آپ کو ضعف الحیات، دگنا عذاب دنیا میں بھی، و ضعف الممات، اور دگنا عذاب مرنے کے بعد بھی۔ کن کو دگنا عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ جو اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بات گھڑتا ہے، ایڈیشن کرتا ہے، اور پھر اسے دین کا درجہ دیتا ہے اور اسے الہامی کتاب کا درجہ دیتا ہے، اور اس کے لیے عجیب عجیب سے ورڈز یوز کرتا ہے اور عام پبلک کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن عام پبلک بھی بچے گی نہیں اللہ کے عذاب سے۔ جس نبی نے اتنی محنت کی اور اتنا پیور رکھا اس قرآن کو، ان کے جانے کے 200 سال بعد تک تقریباً کسی کی مجال نہ ہوئی کہ نبی کے نام سے کوئی کتابیں چھاپتے، اور اس کے بعد جو لوگوں نے حرکتیں کی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہم پر اتنے عذاب کیوں آئے، پھر ہم نظر لگنے کا کہتے ہیں، پھر ہم ہر بات کو اثر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے بارے میں جو گھڑے گا، جو ایکسٹرا باتیں کرے گا اور اسے اللہ رسول کی طرف جوڑ دے گا، تو البتہ اس کو دگنا عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور دگنا آخرت میں بھی ملے گا۔ ثم لا تجد لک، اور پھر نہیں تم پاؤ گے اپنے لیے بھی علینا نصیرا، ہماری طرف سے کوئی مددگار۔ سوچئے یہ نبی کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ اپنے نبی سے بھی کس طرح بات کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نبی کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی بھی اپنے اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ملاوٹ نہیں کرتا اور اللہ رسول کے نام سے جھوٹی باتیں نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجئے اور ہم سب کو اسٹیبلٹی نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔